الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود، سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر اور کوثر کے معانی پر کلام کیا تھا۔ آج بھی اسی تسلسل میں اسی صورت پر کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم حق بات صحیح انداز میں سہل و آسان الفاظ کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی مختصر سی صورت ہے، 3 آیات پر مبنی، لیکن معانی، مفاہیم، رموز و اسرار کا ایک سمندر ہے اس صورت میں۔ عرب 1400 سال پہلے فصاحت میں، بلاغت میں اور روانی کلام پر انہیں بہت ناز تھا، تکبر تھا ان میں۔ اپنے آپ کو تمام اہل دنیا سے زیادہ فصیح، بلیغ وہ مانتے تھے۔ ہمارے علاوہ جو ہے سارے عجمی ہیں۔ عجمی کہتے ہیں گونگے کو، ہم ہی کلام کر سکتے ہیں، باقی ہمارے آگے کوئی بول نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ غرور توڑا ہے۔ 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت میں ان کا یہ دستور تھا، ان کی عادت تھی، ملک کے بڑے بڑے نامور، دانشور، ادیب، شعراء، خطیب ان کے، وہ آتے تھے ذوالحجاز کی یا اوکاس کی جو منڈی ہے، وہاں جمع ہوتے تھے اور پھر یہ کلام پیش کرتے تھے۔ جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا وہ کلام اٹھا کے غلاف کعبہ کے ساتھ لگا دیتے تھے، اور پھر پورا سال ان کو داد ملتا رہتا کہ اس کلام کا کوئی جواب نہیں۔ رب ذوالجلال نے جب سورہ کوثر نازل فرمائی تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سورۃ الکوثر ہم غلاف کعبہ پہ جا کے لٹکا دیں، کہ ہے اس کا کوئی جواب تو پیش کرو۔ حضور نے اجازت دے دی۔ صحابہ کرام نے غلاف کعبہ پر سورہ کوثر آویزہ کر دی، تو اس وقت جو بہت بڑا ادیب، شاعر، جو ان کا خطیب تھا، وہ آیا اور اس نے جب سورہ کوثر کی تلاوت کی، جب اسے دیکھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کلام کا ایک ایسا اثر تھا کہ اس کے دل پر اثر کر گیا، کیسا روب تھا اس کا
تو وہ کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا، خطیب کا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ انسانوں میں سے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، انسانوں کو، جنوں کو، سب کو چیلنج کیا ہوا ہے، کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ، سورہ بقرہ نہ صحیح، سورہ کوثر کی طرح ہی لے آؤ، ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ احباب، قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کوئی شان بیان کی ہے، کوئی مقام و مرتبے کی بات کی ہے، کوئی فضیلت کی بات کی ہے، تو آپ کو ایک انداز نظر آئے گا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کی شان بیان کرتا ہے۔ معراج کی بات ہو تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضور کی رحمت کی بات کی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اللہ نے اپنا ذکر کیا۔ پھر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو حاضر ناظر، آپ کو گواہ، آپ کو مبشر خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈر سنانے والا ہم نے بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و مقام بیان کرنے سے پہلے اللہ اپنا ذکر کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ تو حضور کی ذات کو یا جو آپ کو کمالات ملے، جو شان مقام مرتبہ ملا، وہاں پہلا اللہ اپنا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ سوچنے والی بات ہے، اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ علماء اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی حکمت فرماتے ہیں، میں نے جو اپنے حبیب کو عظمت دی ہے نا، شان دی ہے، رفعت دی ہے، یہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند ہے کہ انسان کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر بڑی محدود ہے۔ وہ عظمت والی شان، وہ مقام و مرتبہ اس محدود ذہن میں نہیں آ سکتا۔ وہ عقل کا اندھا، وہ علم کا دعویٰ کرنے والا، وہ جو خود کو کچھ سمجھتا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا انکار کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ شان دینے والا کون ہے۔ حضور کی ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے، آپ کے علم پر اعتراض کرنے سے پہلے، آپ کے اخلاق و تعلیمات پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ شان و مقام، وہ عظمت دینے والی ہستی کون ہے۔ پہلے ہم نے اپنا ذکر کیا، حضور کے معجزے کا انکار بعد میں کرنا، رب کے قدرت پر پہلے اعتراض تیرا کرنا۔ تو حضور کے معجزے پر، علم پر، کمال پر اعتراض نہیں کر رہا۔ حقیقت میں اللہ کہتا ہے پہلے میں نے اپنا ذکر اس لیے کیا کہ حضور کی شان بعد میں دیکھنا، پہلے دینے والے کی قدرت کو سمجھنا۔ کیا تو اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے؟ کیا تو اللہ کی تقسیم عطا پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے کیوں دیا؟ جب اللہ نے ذکر بڑھا دیا، رفعت بڑھا دی ہے، رحمت بنا دیا، آپ کو سب کچھ دے دیا، تو ان کی فضیلت کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوسری حکمت وہ یہ بیان فرمائی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کمالات دیے، اللہ نے مرتبہ مقام دیا، تو کچھ نادان عیسیٰ روح اللہ کو ابن اللہ کے بیٹے، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال بعد تشریف لائے تو ان کو خدا بنا بیٹھے، خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ تو یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزات کا اظہار کر رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے تمہاری فرمائش پہ ہو رہے ہیں، تو کہیں تم ان کو خدا نہ کہہ دینا۔ کیوں؟ وہ شان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ سورج پلٹانا ہو گیا، کنکر کا کلمہ پڑھنا ہو گیا، پتھروں کا پانی کے اوپر تیرنا ہو گیا، یہ سارے معجزات رسول اللہ کے ہیں، کہیں تم ان کو خدا نہ کہہ دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے ساتھ پہلے اپنا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا انا
انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نا جو ضمیر ہے جمع متکلم کی، اللہ نے یہ بھی عظمت پر دلالت کرتی ہے. انا اعطیناک. اچھا، اعطینا اور آتینا دونوں جو الفاظ ہیں اس میں دینے کا مفہوم آتا ہے. اللہ نے یہاں آتینا تا کے ساتھ نہیں، اعطینا تا کا اظہار کیا، تا کا بیان. اعطینا دونوں میں دینے کا مفہوم ہے، لیکن پہلے والے میں آتینا میں تا کے ساتھ جو ہے اس میں تملیک نہیں ہے، یعنی دیا واپس بھی لے سکتے ہیں. اور اعطینا تا کے ساتھ جو اس صورت میں بیان ہوا ہے اس میں دینے کا مفہوم بھی ہے اور مالک بنانے کا مفہوم بھی ہے، کہ ہم نے آپ کو دیا تو واپس لینے کے لیے نہیں، حبیب آپ کو مالک بھی بنا دیا ہے. انا اعطینا کل کوثر. الکوثر پر اللہ اکبر، یہاں اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انشاءاللہ اس پر بھی اللہ نے چاہا تو ایک دو جمعے جو ہیں حضور کے اختیارات کیا کیا تھے. اللہ نے آپ کو بے اختیار نبی نہیں بنایا تھا بلکہ اتھارٹی دے کے بھیجا تھا. ابھی الکوثر پر گفتگو ہے. کوثر یہ صفت کے معنی ظاہر کرتا ہے. کوثر کیا ہے؟ صفت کے معنی ظاہر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ صفت موصوف کے بغیر نہیں، صفت اور موصوف دونوں اکٹھے آتے ہیں. جیسے میں ایک مثال دوں، الولد صالح. الولد یہ موصوف ہے، صالح یہ اس کی صفت ہے، لڑکا نیک ہے. لڑکا کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، اور صالح اس کی صفت ہے. تو صفت اور موصوف دونوں اکٹھے آتے ہیں، لیکن اس مقام پر اللہ نے صفت تو بیان کر دی ہے، موصوف کا ذکر نہیں کیا. یہ بات سمجھا؟ امید کرتا ہوں جو بتا رہا ہوں سمجھ میں بھی آ رہی ہے. اللہ نے صفت کا اظہار کیا ہے، موصوف کوئی نہیں بیان کیا. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عنایات عطا فرمائی وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ انسانی عقل اسے شمار نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں عطا کی، اتنی چیزیں، اتنے کمالات، اتنی نوازشات، اتنی عنایات، اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں کہ وہ انسان کے عقل میں آ ہی نہیں سکتی. یہاں اسی لیے موصوف کا ذکر نہیں ہوا. اگر یہاں کوئی ایک موصوف کا بیان ہو جاتا، جیسے علم کو لے لیتے ہیں، کہ اگر یہاں موصوف علم ہوتا اور صفت کوثر ہے، یعنی اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا، حد سے زیادہ علم دیا، بہت زیادہ علم دیا، یہ کوثر کے معنی میں آ جاتے. لیکن اس کے علاوہ باقی صفات، جی حسن و جمال تھوڑا تھوڑا اللہ نے عطا کیا، تو یہ شان مکمل بیان نہ ہوتی. اگر اللہ یہاں حسن و جمال کو موصوف بنا لیتا تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب امانت دی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی. اگر امانت کا ذکر ہوتا ایز اے موصوف تو پھر یہاں اعتراض ہو سکتا تھا جی اللہ تعالیٰ نے شجاعت تھوڑی تھوڑی دی ہے. اللہ نے موصوف ذکر ہی نہیں کیا. اللہ نے موصوف ذکر نہیں کیا، اللہ نے صفت کا اظہار کر دیا ہے. یعنی اگر تم علم کو لوگے، اگر تم حسن و جمال کو لوگے، حسن و جمال بھی بے مثال عطا کیا. علم کو لوگے، کہا وہ بھی بہت بلند عطا کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و دیانت و شجاعت کا بیان ہو، فرمایا وہ بھی بے مثال، لاجواب، بے نظیر عطا فرمایا ہے. انا اعطینا کل کوثر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خلق بھی اعلیٰ دیا، حضور کی خلقت بھی اعلیٰ ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. نہ آپ کے اخلاق کا کوئی جواب، نہ ہی آپ کی خلقت کا کوئی جواب. احباب، کوثر صفت ہے، اور اس سے پہلے اگر علم موصوف اور محذوف مان لے، یہاں محذوف ہی ہے، علم کا بیان محذوف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم دیا. محبوب، ہم نے آپ کو بہت ہی زیادہ علم عطا کر دیا.
इन्ना आतैनाकल कौसर अगर मौसूफ इल्म को माने और वो महजूफ है, यहां नजर नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब क्या है? महबूब हमने आपको, आज लगता है जो जुम्मा है वो ग्रामर के हवाले से भी और थोड़ी सी दाढ़ी गुफ्तगू हो रही है। महबूब हमने आपको इल्म बहुत ज्यादा दे दिया। कितना दिया? अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब जो आप नहीं जानते थे ना, हमने वो सब कुछ आपको बता दिया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, 5वां सिपारा सूरह निसा आयत नंबर 113। हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर को वो नहीं पता, उनको कहे जनाब इस आयत का जरा तर्जुमा करके देखें। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो आप नहीं जानते थे ना, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ बता दिया है। इमाम खासिन फरमाते हैं अल्लाह ने आपको अहकाम शरा, उमूर दीन, मख्फी उमूर, दिलों के छुपे राज, मुनाफिकीन के अहवाल से अल्लाह ने आपको आगाह कर दिया। इमाम राजी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अव्वलीन और आखिरीन की खबरें अता फरमा दी जो आप न जानते थे, और मुनाफिकीन के हीले और मकर वो मुनकशिफ कर दिए आप पर। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह ताला आप पर, अल्लाह का फजल अजीम है, अल्लाह का आप पर बड़ा फजल अजीम है। हजरत उमर फरमाते हैं, और कुछ और सहाबा भी हैं, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई ना, तो आप मिंबर पे जलवा फरमा हो गए, सारे सहाबा बैठे, हुजूर अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, फजर से जोहर की नमाज का वक्त हो गया। कितना? किधर फजर किधर जोहर। इधर मौलवी साहब 2 मिनट ऊपर हो गए थे जनाब, रोला थे बड़ी कट है। अच्छा, जोहर की नमाज होगी, नबी अलैहिस्सलाम ने जोहर की नमाज पढ़ा ली। जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर फिर मिंबर पे जलवा फरमा हो गए। हुजूर खिताब फरमा रहे हैं, असर की नमाज का वक्त हो गया। हुजूर ने असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर जलवा फरमा हो गए। मगरिब की नमाज होगी। अंदाजा लगा सकते हैं वो खिताब कैसे खिताब होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारूक आजम फरमाते हैं कि इब्तिदाए खल्क से लेकर इंतहा तक, यहां तक कि अहले जन्नत जन्नत में चले गए और अहले जहन्नम जहन्नम में चले गए, हुजूर ने सारा कुछ बयान फरमा दिया। ये इल्म रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने दिया है। लोग कहते हैं ना हुजूर कल के बारे में नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। मैंने कहा हजरत उमर तो फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने अहले जन्नत को जन्नत में छोड़ के बता दिया कौन कौन जन्नत में जाने वाला है। हुजूर कल का नहीं बता सकते। अच्छा, एक और आयत, सूरह आले इमरान आयत नंबर 179, 100 नहीं उर्दू में बताया ना, 179 तो सब बता रहे हैं, उर्दू में क्या कहेंगे? अच्छा, 69 79 89 3 जुमले आए, आगे तुम डिसाइड कर ले हो फिर। अच्छा, तो मुझे मैं पश्तो शुरू की थी ना। अल्लाह अकबर। हुजूर क्या फरमाते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, किस मौके पे, पहले वो मौका सुन ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम पर इंसान पेश किए गए थे ना, ऐसे अल्लाह ने मुझ पर भी इंसान पेश कर दिए, और कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन मुझ पर ईमान नहीं लाएगा अल्लाह ने मुझे सब बता दिया। अच्छा, जो मुनाफिकीन थे ना उस दौर में, उन्होंने कहा ये अजीब सी बात है, जो पैदा नहीं हुआ उसके बारे में तो हुजूर को इल्म है, और जो हम मुनाफिकीन इनके साथ बैठे हुए हमारे बारे में तो कुछ नहीं जानते हैं। मुनाफिकीन के देखो जुमले कैसे, का जो पैदा भी नहीं हुए, हुजूर फरमा रहे हैं मैं उन सबको जानता हूं कौन मुझ पे ईमान लाएगा, कौन मेरा कलमा पढ़ेगा, कौन मेरा मुखालिफ होगा, कौन इनकार करेगा, हुजूर सबके बारे में जानते हैं। हम मुनाफिकीन इनके साथ बैठे होते हैं, इनकी मजलिस में होते हैं, हमारे बारे में तो ये कुछ नहीं जानते। हुजूर ने मिंबर सजा दिया, मिंबर पर आ गए, हुजूर तक खबर पहुंची। हुजूर फरमाते हैं पूछो मुझसे जो पूछना है, कयामत तक का जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। हुजूर जलाल में पूछो जो पूछना चाहते हो। अच्छा, एक सहाबी थे
عبداللہ بن حذیفہ، وہ ان کے بارے میں لوگ جو تھے ان کو تانا دیا کرتے تھے کہ یہ اپنے والد کا نہیں. تو صحابی رسول ہیں، انہوں نے موقع دیکھا، انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع، حضور ہے جلال میں کنفرم آج کر ہی لوں، سند لگ جائے کہ میں اپنے باپ کا ہی ہوں. وہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور جلال میں. فرماتے ہیں تیرا باپ حذیفہ ہے. وہ بڑے خوش. احباب، باپ کے بارے میں باپ خود بھی یہ کنفرم نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے بارے میں فقط ماں بتا سکتی ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے. ایسا ہی ہے. اتنی راز کی بات، یہ علم اللہ نے مصطفیٰ کریم کو ہی دیا ہے. دوسرا کھڑا ہوا، انہوں نے کہا میرا باپ. حضور نے فرمایا تو شیبہ کا غلام جو ہے اس کا بیٹا اسلم کا بیٹا ہے، یعنی تو اپنے باپ کا. تیسرا کھڑا ہو گیا، میری آخرت کیا ہے؟ کہا تو جہنم میں جائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کو چیلنج کرنے والے یہ مومن نہیں ہو سکتے. حضور کے علم غیب کا انکار منافق ہی کرتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا انکار کون کرتا ہے؟ منافق کرتا ہے. حضور کے علم پر اعتراض کرنا ہی آپ کے جلال اور غصے کا سبب ہے. حضور کے علم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. حضور جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ علم غیب حضور کے لیے مانتے تو یہ تو شرک ہو گیا. صفات میں ایک لفظ مشترک ہو گیا نا. علم غیب اگر اللہ کے پاس ہے تو حضور کے پاس بھی ہے، یہ تو شرک ہو گیا. میں کہا ان اللہ سمیع بصیر ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے. کیا یہ صفت انسان میں نہیں ہے؟ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. حضور کے لیے بھی یہی صفات قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے. کیا شرک ہو گیا؟ اللہ حی ہے. کیا اتنے انسان حی نہیں، زندہ نہیں ہے؟ ایک چیز، ایک لفظ اگر دونوں کی طرف ہے تو پھر یہ شرک نہیں ہے. اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے کیسے؟ اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، وہ کسی کا محتاج. ہم اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ دیکھنے اور سننے میں کسی کا محتاج. ہم اپنے دیکھنے اور سننے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج. شرک ختم ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب دیا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا حضور کو پہلے دن سے پتا تھا؟ نہیں، حضور کو علم نہیں تھا. اللہ نے یہ علم دیا ہے، اور اللہ کے پاس یہ علم ہم کوئی دن ہی نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے پاس یہ کب سے ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ازلی ابدی سرمدی. اللہ کا علم ذاتی ہے، اور جو نبیوں کو دیا ہے وہ عطائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورہ آل عمران غالباً آیت نمبر 49 ہے، وہ کیا فرماتے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. تم جو کھا کے آئے ہو نا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھروں میں کھانا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے. یہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. جو علم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، نبیوں کے پاس علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے، باقی مخلوق کا علم محدود ہے. اللہ کے علم پر فنا کوئی نہیں ہے. یہ کچھ صفات جب آپ رکھیں گے سامنے تو پھر شرک ویسے ہی ختم ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے مہینے میں فطرہ جمع ہوا نا، اس کو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ اس کی حفاظت کرو. اچھا، رات کے وقت ایک آدمی آیا اور اس نے اس غلے سے ایک لب بھر کے لے جانے والا تھا. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. کدھر جا رہے ہو؟ میں بڑا حاجت مند ہوں، میرے بچے زیادہ ہے، غریب ہوں، گزارا نہیں ہو رہا، تو مجھے لے جانے دو. حضرت ابو ہریرہ کو رحم آیا، جاؤ لے جاؤ، چھوڑ دیا. حضور صبح ہوئی نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اور رات کے قیدی کا کیا بنا ہوئے؟ حضور کو کیسے پتا چلا اور رات کے قیدی کا کیا بنا؟ حضور اس نے یہ باتیں کی، حاجت مند ہوں، بچے ہیں اور غربت ہے اور بڑا مجبور ہوں، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. حضور فرماتے ہیں آج رات پھر آئے گا. اب ابو ہریرہ طاق میں بیٹھے ہیں کہ حضور نے فرمایا تو یقین ہے آنا ہی آنا ہے. وہ پھر آیا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر وہی باتیں کی، چھوڑ دیا. حضور صبح ہوئی، حضور نے پھر پوچھا اور رات کے قیدی کا کیا بنا؟ حضور اس نے پھر یہ معذرت کر لی اور مجبوریاں پیش کی تو میں نے جانے دیا. حضور فرماتے ہیں وہ آج رات پھر آئے گا، تیسری مرتبہ. ابو ہریرہ نے کہا آج میں نہیں چھڑنا ہوں.
وہ آیا پھر اسی طرح، تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے آگے پھر معذرت کی اور کہا اچھا مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے اللہ تجھے نفع دے گا۔ تو ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، کہا رات کے وقت نا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو جانے دے دیا۔ حضور جب صبح ہوئی، حضور نے پوچھا کیا بنا رات کے قیدی کا؟ حضور میں نے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے ایک بات بتائی ہے مجھے کہ آیت الکرسی پڑھ تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور شیطان سے تو محفوظ رہے گا، شیطان قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضور مسکرا پڑے، کہا تجھے پتہ بھی ہے کہ جو رات کو آتا ہے 3 دن جس سے تو ملا ہے وہ کون ہے؟ کہا حضور میں نے تو کوئی نہیں پتا کون ہے۔ کہا وہ شیطان ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کہا وہ شیطان ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کر کے گیا ہے، سچی بات اس نے بتائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ مخلوق میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہو، تاروں کے برابر ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں دیکھیں حضور علیہ السلام نے کبھی جھوٹ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی کمی، خامی، نقص منسوب کی جائے۔ حضور جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہاں ہے، کون ہے؟ عمر ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے حضرت عمر کی کھلی نیکیاں اور چھپی نیکیاں کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ سے آسمان کے تارے بھی پوشیدہ حضور گنتی جانتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور راستے سے گزر رہے ہیں قبرستان سے، 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں حال، ماضی، مستقبل تینوں احوال بیان کیے۔ کیسے؟ قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، یہ حال ہے پریزنٹ، آپ بتا رہے ہیں کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کیا وہ مردے زمین کے اوپر تھے یا زمین کے نیچے تھے؟ زمین کے نیچے تھے، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا لیکن زمین کے نیچے سارا کچھ حضور جانتے ہیں۔ اچھا اب یہ حال ہے ماضی کا۔ حضور فرماتے ہیں ان دونوں کو پتہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا اور دوسرا چغلی، آپس میں لڑانا، یہ بات دونوں کے ماضی کا بھی بتا دیا کہ یہ کس وجہ سے یہاں پر ہے۔ پھر آپ نے سبز ٹہنی توڑی اور قبروں پر لگا دی۔ کیوں؟ کہا جب تک یہ تر رہیں گے اللہ کے ذکر سے ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ یہ مستقبل کا حال بتا دیا۔ حضور نے ماضی بھی، حال بھی اور مستقبل کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا کیے ہیں۔ دیکھیں کل کیا ہوگا، یہ تو سورہ لقمان کی آیات لوگ پیش کرتے ہیں علوم خمسہ کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تکسب ماذا غدا۔ یہ آیات ہیں آخری سورہ لقمان کی۔ دیکھیں غزوہ بدر سے 1 دن پہلے میدان بدر میں رسول اللہ جاتے ہیں اور لکیریں کھینچتے ہیں، ادھر فلاں مرنے والا ہے، دوسری جگہ جا کے لکیر کھینچی، یہاں فلاں مرنے والا ہے، یہاں فلاں مشرک مرے گا، یہاں فلاں مشرک مرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پر لکیر کھینچی، صحابہ کہتے ہیں اگلے دن ہم نے جا کے دیکھا اللہ کی عزت کی قسم 1 انچ بھی اوپر نیچے نہیں ہوئے، جہاں رسول اللہ نے فرمایا وہیں جا کے وہ کافر جو تھا وہ مردار پڑا ہوا تھا۔ یہ علم کل کیا ہونے والا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہے۔ جنگ موتا شام میں ہو رہی ہے، حضور نے ایک لشکر بھیجا ملک شام، سیریا۔ آپ علیہ السلام مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے مصلی پر ہیں، آپ علیہ السلام لائیو کمنٹری دے رہے ہیں کہ اس وقت جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، زید شہید ہو گئے، اس وقت جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں آ گیا، جعفر بھی شہید ہو گئے، اس وقت جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہاں کی خبر دے رہے ہیں؟ وہ سیریا میں جو جنگ ہو رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام، آپ کو واٹس ایپ تو نہیں تھا اس زمانے میں نا، اس وقت سائنس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، کیونکہ آج کے دور کے لوگ تو سائنس اور ٹیکنالوجی پر بڑا اعتبار ہے۔ واٹس ایپ کافر کا بنایا ہوا وہ کام کر سکتا ہے اور اس کو ہم مان سکتے ہیں، لائیو دکھانے پر آئے تو کہتے ہیں بالکل مان سکتے ہیں، بات سنوانے پر آئے سیکنڈز میں آپ کا رابطہ امریکہ سے پاکستان، لندن سے کراچی، سارے رابطے مان لیتے ہیں۔ لیکن جب طاقت، قوت اور وہ نبوت کی پاور کی بات کی جائے تو کہتے ہیں نا مشکل ہے، یہ ذرا مشکل ہے، یہ ماننا ذرا مشکل ہے۔ میں نے کہا ایمان اگر اندر ہو تو پھر ماننا مشکل ہے۔ الٹرا ساؤنڈ بتا دے کہ اندر کیا ہے، اس کی پاور کو مان لیتے ہیں اور نگاہ نبوت پر اعتراض ہو سکتا؟ کیسے مسلمان ہو؟ کیسا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لائیو کمنٹری دے رہے ہیں کہ اس وقت
جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ پھر فرماتے ہیں سیف اللہ کے ہاتھ میں، یعنی خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا۔ حضور اترے، ممبر سے گئے، جعفر کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچوں کو پیار دیا، غم سے نہ ڈالے، واپس آئے نا مسکرانے لگے۔ صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا جو جنگ موتا ہوئی نا، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہیدوں کو آمنے سامنے بیٹھ کر جنت میں ہنستے ہوئے وہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو دیکھ کے مسکرا پڑا ہوں۔ جن کی نظر کہاں ہو؟ مدینے میں بیٹھ کر جنت تک جن کی نظر جا سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہیں، ہاتھ یوں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے یوں اگر ہاتھ آگے بڑھا دے تو پیچھے سب نے تالیاں بجانے، مول صاحب کیا کرنے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا نا، واپس پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھا؟ کہاں جنت کا خوشہ نظر آیا مجھے۔ وہ توڑنے لگا، پھر خیال اگر وہ لے آتے تو قیامت تک کھاتے رہتے، اسی وجہ سے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ حضور کی نظر جنت تک ہے۔ حضور نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف رخ کیا، فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے؟ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تم سے اللہ کی عزت کی قسم، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا خشوع۔ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے وہ بھی پتا ہے، مجھے وہ بھی پتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے۔ جنگ بدر میں 70 آدمی کفار مکہ کی طرف سے قیدی ہوئے نا، تو ان میں سے ایک حارث بن نوفل بھی تھے، نوفل بن حارث بھی تھے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اتنا فدیہ دے نکل جا۔ وہ کہتے فدیہ میں ہے ہی کوئی نہیں، کدھر سے دوں؟ حضور نے فرمایا وہ جو جدہ میں تو نے نیزے رکھے ہوئے ہیں نا، ان نیزوں میں سے دے دے۔ وہ کہتا ہے وہ چھوڑو باقیاں گلا، میں نو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام کرو، اس کے بارے میں تو سوائے میرے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان، اس کی دوستی ہے عمیر بن وہب سے۔ جنگ بدر میں امیہ بن خلف مرا، صفوان کا باپ، اور عمیر کا بیٹا جو تھا وہ قیدی بن گیا۔ اچھا اب عمیر کہتا ہے کہ میں قتل کر دیتا محمد کو اگر مجھ پہ قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا۔ صفوان نے کہا تیرے بچوں کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں، تیرا سارا قرض بھی میں ادا کر دوں گا، تو یہ کام کر جا کے محمد کو قتل کرا۔ خود تلوار زہر میں ڈبو کو دی کہ یہ لے جانا، اس سے وار کرنا۔ اچھا وہ آیا مدینہ شریف، حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، وہ باتیں ساری پوری حدیث میں نہیں پڑھ پا رہا، ٹائم کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، بیٹھے، حضور پوچھتے کیسے آنا ہوا؟ بس آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ کہا تلوار کیوں لائے؟ بیٹے کے لیے آنا تو تلوار ساتھ؟ کہا ان تلواروں کا بیڑا غرق، انہوں نے ہمارا ساتھ کب دیا ہے، میں تو بس بیٹے کے لیے۔ حضور نے فرمایا صحیح بات ہے، صرف بیٹے کے لیے؟ کہاں صرف بیٹے کے لیے؟ وہ جو صفوان کے ساتھ تو نے کنویں پہ بیٹھ کے باتیں کی تھی، جو شرطیں لگائی تھیں بیٹے کے بارے میں اور قرض کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آگے سے عمر کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے پکے رسول ہیں، کیونکہ اس وقت اور کوئی نہیں تھا، میں اور صفوان ہی تھے، اور میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اچھا یہ خبر، ادھر صفوان بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے کہ کب کوئی خبر آئے گی اور کب میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی۔ جب واپس خبر آئی تو کسی نے کہا وہ جی جن کو مارنے کے لیے گیا تھا وہ تو خود قدموں میں پڑ کے غلام ہو گیا ہے، کلمہ پڑ گیا۔ ایام فتح مکہ کے ہے نا، ابو سفیان دیکھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کا ہجوم ہے، تو دل ہی دل میں، اس وقت کلمہ نہیں پڑا، دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش میرے نال بھی بندے ہونے نا، کوئی صحیح ٹھیک ٹھاک تگڑا لشکر ہوتا نا، میں پھر ان سے جنگ کرتا۔ اچھا حضور اس کے پاس آئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور نے ان کے سینے پہ، وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ میرے پاس لشکر ہوتا میں لڑتا، حضور آ کے سینے پہ تب بھی تو ہی رسوا ہوتا۔ یہ دلوں کا حال، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا ہے، ان کے علم پر اعتراض نہیں۔ طواف کر رہے ہیں، فضالہ بھی ساتھ ہے، اور نیت کیا؟ حضور کو قتل کرنے کی، الیاذ باللہ۔ حضور کے قریب آیا، حضور نے پوچھا فضالہ ہو؟ کہا ہاں میں فضالہ ہوں۔ کیا کر رہے؟ اب اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا اللہ سے استغفار کر، توبہ معافی مانگ، اور جس ارادے سے آئے اس ارادے کو ترک فرما۔ مفہوم حدیث اس طرح۔ بڑا حیران ہوا، حضور نے جو ہی ان کے سینے کی
قسم ابھی ہاتھ اٹھا نہیں تھا، ہاتھ رکھنے سے پہلے سب سے ناپسندیدہ شخص محمد تھے، جب ہاتھ سے عزت کی قسم سب سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بے مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بے مثال، حضور کا حسن و جمال لاجواب۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کے ایک معنی کیا؟ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ حضور اپنی طرف سے، آپ کے پاس کوئی علم نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ شرک کا فتویٰ یہ جو ٹھوکتے ہیں نا سنیوں پر، یہ مشرک ہو گئے، نہیں، غلط۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حضور کے پاس اپنا علم ہے، ذاتی ہے، نہیں، ان کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے، وہ عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو سمجھنے کی اور حضور سے انواع محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔